دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، نہ کسی نماز کی پرواہ ہے، نہ زکوٰۃ کی، نہ روزے کی، نہ کسی چیز کی پرواہ۔ شرم نبی، خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ نظام مصطفیٰ ایک ایسا نظام ہے کہ اگر کما حق ہو اس پر عمل کیا جائے، قوانین اسلام پر اور نظام مصطفیٰ پر اگر کما حق ہو عمل کیا جائے، علم دین حاصل کیا جائے اور محبتوں کے ساتھ زندگی گزاری جائے، تو ایک حضور کا جو نظام بنایا ہوا ہے، اللہ کی جانب سے جو نظام حضور نے عطا فرمایا ہے، ایک ایسا نظام ہے کہ ساری دنیا میں امن و سلامتی پھیل جائے۔ حضور علیہ السلام کے فرمودات پر اگر عمل بندہ کرنا شروع کر دے تو اس کی زندگی، اس کے پڑوسیوں کی زندگی، اس کے دوستوں کی زندگی اور ساری دنیا کے لوگوں کی زندگی امن و سلامتی میں گزرنے لگے۔ لیکن آج حالت کیا ہے کہ حضور کی محبت کا نعرہ لگانے والے، حضور کی جلوس میں حضور کے نعرے لگانے والوں کا حال یہ ہے کہ انہوں نے ہی نظام مصطفیٰ کو درہم برہم کر کے رکھا ہے۔ نعرے تو محبت کے لگاتے ہیں، لیکن جب نماز کی بات آتی ہے تو بالکل کھوکھلے بہانے بنانے لگتے ہیں۔ اگر آپ کا بہانہ صحیح بھی ہو، آپ کا عذر صحیح بھی ہو، تب بھی نماز سے تو چھٹکارا نہیں ہے نا۔ جب بات آتی ہے روزوں کی، بالکل معمولی سے عذر کی وجہ سے روزہ چھوڑتے ہیں۔ جب بات آتی ہے زکوٰۃ کی تو بالکل بے وقوفوں والی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ یہ وہی لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو نظام مصطفیٰ کے پابند ہیں اور جو حضور کی محبت کے نعرے لگایا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ اسلامی ارکان میں سے ایک بہت ہی عظیم رکن ہے۔ اسلامی ارکان تو ہم نے بچوں کو یاد کروا لیے ہیں۔ کتنے ارکان ہیں بولو ذرا، حضرت کو پڑھ کر کے بتاؤ۔ بچہ اپنی میٹھی میٹھی زبان میں بول کر کے پڑھ کر کے تو بتا دیتا ہے، لیکن جب دیکھتا ہے کہ میرے باپ ہی روزہ نہیں رکھتے، میری ماں ہی نمازوں کی پابند نہیں ہے، ہمارے گھر میں زکوٰۃ کا کوئی بہترین تصور ہے ہی نہیں، تو پھر وہ یاد تو کر لیتا ہے لیکن عمل سے اس کا دور تک کا کوئی واسطہ نہیں رہ جاتا۔ یاد تو کر لیتا ہے کہ اسلامی چیزیں یہ ہیں، لیکن عمل تو بھئی ہم عمل کرنے والے نہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ کیوں؟ یاد تو آپ نے کروایا، اسے یاد تو ہے، لیکن عمل کر کے اسے دکھایا نہیں، اس واسطے وہ بھی عمل نہیں کر رہا ہے۔ زکوٰۃ اتنی پیاری چیز ہے، اللہ پاک نے فرمایا خذ من اموالہم صدقہ، اے میرے محبوب ان کے مالوں میں سے صدقہ وصول کیجئے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ رب نے فرمایا ہے معمولی کتاب نہیں ہے، ایسی کتاب ہے یہ کہ ایک حرف بھی بدلا نہیں جا سکتا۔ نتیجہ کیا ہوگا جب آپ صدقہ ادا کریں گے، زکوٰۃ صحیح معنوں میں ادا کریں گے؟ نتیجہ ہوگا تطہرہم وتزکیہم، کہ یہ ان کے بدن کو بھی ستھرا کر دے گا اور ان کے مال کو بھی پاک کر دے گا۔ بزرگ فرماتے ہیں حب دولت تلف می سازد زکوٰۃ، کہ زکوٰۃ اتنی پیاری چیز ہے، اتنی پیاری چیز ہے کہ دنیا کی محبت کو، مال و دولت کی محبت کو تلف کر دیتی ہے۔ جائز مال کمانا بالکل بہترین طریقہ ہے، اللہ کی عبادت کی نیت سے اگر حلال مال کماتے ہیں تو ثواب ملے گا، لیکن صرف وہی نہیں کہ بس مال دولت یہ کما لوں وہ کما لوں، اتنی پراپرٹیز خرید لوں وہ خرید لوں، نہ نماز کا تصور ہے نہ روزے کا، تو پھر ایسا مال کوئی کام کرے۔ حلال کمانا چاہیے، اچھی نیتوں سے کمانا اور بھی ضرور کمانا چاہیے، حلال ہی کمانا چاہیے، لیکن پھر جب آپ کو رب نے حلال کمائی عطا فرمائی تو رب کے احکام پر بھی اگر عطا نہ فرمائی ہوتی ہے آپ کو اللہ پاک نے بہت سی مال و دولت، پھر بھی عمل کرنا لازم ہے۔ جب بہت زیادہ مال عطا کر دیا تب تو بدرجہ اولا عمل کرنا لازم ہے۔ تطہرہم وتزکیہم، زکوٰۃ اگر آپ ادا کرو گے تو آپ کے بدن بھی پاک ہو جائیں گے اور آپ کے مال و دولت کا جو میل ہے وہ بھی دور ہو کر کے آپ کا مال پاک ہو جائے گا۔
لہٰذا زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے لیے بہت ہی خوشخبریاں ہیں، لیکن جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے متعلق کیا ہے؟ قرآن مقدس میں اللہ پاک نے فرمایا والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ آسان اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ پاک کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے، جو ان پر ضروری اور واجب اور فرض ہے زکوٰۃ جو ان پر ادا کرنا لازم ہے، اگر وہ ادا نہیں کرتے اے محبوب فبشرہم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کا مژدہ سنا دیجیے۔ اب دردناک عذاب ہماری تمہاری باتوں میں تو دردناک ہو یا نہ ہو، لیکن یہ تو رب نے فرمایا ہے فبشرہم بعذاب علیم۔ یہ دردناک عذاب ایسا ہے کہ اس عذاب کے ایک حصے کے کروڑویں حصے کو بھی اگر تصور میں لایا جائے تو تصور سے باہر ہے۔ اتنا دردناک عذاب ہے کہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ قرآن مقدس کے آیتوں پر، حدیث پاک پر عمل کیا جائے۔ حدیث پاک میں جو انسان زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کے متعلق کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالی مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا۔ وہ سانپ کسی دوسری جگہ سے، کسی دوسرے جنگل سے نہیں لایا جائے گا، بلکہ کیا ہوگا، وہی اس کا خود کا وہ مال گنجے سانپ کی شکل میں، گنجے سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا۔ اب گنجا سانپ کہتے کسے ہیں ذرا سماعت کیجئے۔ گنجا سانپ کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے، آپ نے سن رکھا ہوگا بہت لمبی ہزاروں سال کی سانپوں کی عمر ہوا کرتی ہے۔ جب سانپ 1000 سال کا ہوتا ہے تو اس کے سر پر بال اگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب 2000 سال کا ہوتا ہے تو اس کے بال ختم ہو جاتے ہیں، وہ سانپ گنجا ہو جاتا ہے۔ تو اتنا خطرناک سانپ، ایسے خطرناک سانپ کی شکل میں اس کا مال اس کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ گنجے سانپ کی صورت میں اس کا مال کر دیا جائے گا۔ وہ سانپ اس کے گلے میں توق بنا کر کے ڈال دیا جائے گا۔ حضور نے فرمایا ہے کسی معمولی انسان کی بات نہیں ہے، یہ صادق و امین کی بات ہے، یہ بات ہونی ہے۔ توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، پھر اس کی باچھیں پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں کوئی الگ سے میری تخلیق نہیں ہوئی بلکہ میں وہ تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کا وبال بھی بہت زیادہ ہے، اور جس نے رب کی رضا کے لیے، رب کی محبت کے لیے صحیح معنوں میں اگر مکمل زکوٰۃ ادا کی ہے تو اس کے لیے بشارتیں اور خوشخبریاں بھی بہت ہیں۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر بہت زیادہ وعیدیں آئی ہیں۔ آج انسان سوچتا ہے کہ میں زکوٰۃ ادا کر دوں گا تو میرا اتنا مال ختم ہو جائے گا، میرا اتنا مال مائنس ہو جائے گا۔ یہ سوچ تو قارون کی سوچ تھی۔ موسیٰ علیہ السلام سے جب رب نے کہا کہ اس کے مال کی زکوٰۃ لیجئے، وہ پہلے کلمہ پڑھتا تھا، لیکن جب بات زکوٰۃ کی آئی اس کا مال اتنا زیادہ تھا، اللہ پاک نے اتنی زیادہ دولت عطا فرمائی تھی، آپ نے سن رکھا ہوگا کہ تقریباً 70 اونٹوں 70 اونٹ کی پیٹھ پر اس کے صرف خزانوں کی چابیاں لدی ہوتی تھی۔ بہت ہی زیادہ مال عطا فرمایا تھا۔ جب بات زکوٰۃ کی آئی تو اس نے جب کاؤنٹ کیا، جب شمار کیا تو بہت زیادہ زکوٰۃ بنتی تھی۔ اس نے زکوٰۃ نہ دی، رب کا عذاب اس پر آیا، وہ زمین میں دھسا دیا گیا۔ اس وقت دھسایا تھا زمین میں، آج تک وہ زمین میں دھستا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ سوچ کہ میں اتنا مال، میرے پاس مثال کے طور پر 1 لاکھ روپے ہیں، اگر اس کی زکوٰۃ نکالوں گا تو میرے پورے 2500 چلے جائیں گے۔
تو یہ سوچ تو قارون والی سوچ ہے. آپ تو غلام مصطفیٰ ہیں, آپ کو تو صدیق اکبر والی سوچ رکھنی چاہیے, آپ کو تو غوث پاک والی سوچ رکھنی چاہیے. غوث پاک ایک مرتبہ ارشاد فرماتے, مفہوماً عرض کر رہا ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے ساری دنیا کی دولت اگر عنایت فرمائی ہوتی, اگر ساری دنیا کی دولتیں دی ہوتی, میں ساری دولت کو غریبوں کو کھلانے میں خرچ کر دیتا. آپ تو غوث پاک کی نیازیں کھاتے ہیں, آپ تو غوث و خواجہ کے نعرے لگاتے ہیں. لہٰذا آپ سوچ قارون والی نہیں بلکہ غوث اعظم والی سوچ رکھیے. صدیق اکبر ان کی مقدس سوچ اور ان کا مقدس نظریہ اپنائیے. ابھی حضور نے بشارتیں نہیں سنائی ہیں, خوش خبریاں نہیں سنائی ہے, کتنا اجر ملے گا یہ سب حضور نے ابھی نہیں سنایا ہے, بلکہ صرف حضور نے اعلان کیا ہے کہ جنگ کو جانا ہے, سامان کی ضرورت ہے, جس کے پاس جو بنتا ہو جتنا چاہے وہ لے آئے, اس کا جتنا دل چاہے لے آئے. صدیق اکبر نے ابھی خوش خبریاں نہیں سنی ہے, اجر کتنا ملے گا وہ نہیں سنا ہے, بلکہ بس حضور کا ارشاد ہے, محبوب کا ارشاد ہے, سارا کے سارا گھر کا مال لے آتے ہیں. آج یہاں سے آپ یہ عہد کر کے اٹھیں کہ نظریہ قارون والا نہیں, نظریہ غلامان مصطفیٰ والا رکھنا ہے, نظریہ صدیق و فاروق والا رکھنا ہے, نظریہ حضرت عمر بن عبدالعزیز والا رکھنا ہے, نظریہ غوث و خواجہ رضا والا رکھنا ہے, حضرت رفاعی والا نظریہ رکھنا ہے. سرکار سیدنا احمد کبیر رفاعی کا عالم یہ تھا, ان کے حالات میں سے ایک آپ کو جو بات پڑھیں گے وہ یہ بھی پڑھیں گے کہ خود کھیتیاں کرتے تھے, خود سبزیاں اگاتے تھے, اور پھر غریبوں میں لنگر کھلایا کرتے تھے. سرکار رفاعی کا نعرہ لگاتے ہیں, ان کی سیرت کو بھی اپنائیے. غوث پاک کے دربار میں بہت ہی زیادہ لنگر پکایا جاتا تھا. سرکار مخدوم پاک کی بارگاہ میں کوئی بھی مہمان آئے, کوئی بھی انسان آئے, کبھی بھوکا نہیں جاتا تھا. تو ہم تو بزرگوں کے نعرے لگانے والے ہیں, نور علی نور ہمارے پاس ہے, لیکن ہمارا نظریہ آج کیا ہوتا جا رہا ہے, بزرگوں والا نہیں, بلکہ جب آپ اچھے طریقے سے تجزیہ کریں گے, آپ دیکھیں گے تو بہت سے لوگوں کا نظریہ قارون والا ہے. کچھ لوگ بغیر کاؤنٹ کیے, بغیر شمار کیے, 500 یہاں, 500 وہاں, 500 وہاں, 500 وہاں, بس 1500 2000 بس اتنا. حالانکہ ان کی زکاة اگر دیکھی جائے, شمار کیا جائے کہ 10 ہزار, 20 50 ہزار ان کی زکاة بنتی, لیکن بس 1000 2000 میں کام ختم. کچھ لوگوں کا اگر دیکھا جائے تو زکاة کا تصور ہی نہیں, بلکہ صاحب نصاب ہوتے ہیں, ان پر زکاة واجب ہوتی ہے, لیکن ایسے کم بخت ہوتے ہیں وہ لوگ کہ خود زکاة لینے کے لیے لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہم کو آپ زکاة دیجئے. اللہ نے مال دیا ہے, زکاة فرض ہے, لیکن زکاة لے رہا ہے وہ بندہ. حضور علیہ السلام نے قسم کھا کر کے 3 چیزیں ارشاد فرمائی ہیں. نمبر 1, قسم حضور نے کھائی ہے, جو صادق و امین ہے ان کی بات بغیر قسم کے بھی 100% سے بھی زیادہ فیصد بالکل سچ ہے, شک کی گنجائش ہی نہیں. لیکن اس کے باوجود حضور نے قسم کھا کر کے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی کو معاف کر دے, اس کی عزت میں کمی نہیں ہوگی. حضور نے قسم کھا کر کے ارشاد فرمایا, کوئی کسی کو معاف کر دے اس کی عزت میں کمی نہیں ہوگی. اور آخری اور جو ہمارا جو مین ٹاپک ہے اس کے متعلق حضور نے ارشاد فرمایا, قسم کھا کر کے حضور نے ارشاد فرمایا, ما نقص مال عبد من صدقہ, کہ صدقہ دینے سے بندے کا مال کبھی بھی ختم کی بات نہیں ہے, کبھی بھی کم نہیں ہوتا. آپ زکاة وصول کرنے والوں سے پوچھئے کہ کوئی بندہ ہے اس نے گزشتہ سال 10,000 زکاة نکالی تھی, اللہ کی رضا کے لیے اب وہی بندہ اس سال 15,000 20,000 30,000 زکاة نکالا کرتا ہے. گزشتہ سال تو کم تھی, اب ایک دم سے کیا ہو گیا؟ یہ وہی ہے جو اللہ پاک نے وعدہ فرمایا ہے, جو میری راہ میں ایک خرچ کرے گا میں اسے 10 گنا عطا فرماؤں گا. توکل تو دیکھیے, حضرت رابعہ بصریہ کا ایک مختصراً واقعہ عرض کر دوں, بہت پیارا ہے. ان کے گھر مہمان آتے ہیں, کھانا کم ہے, تقریباً ایک ہی روٹی ہے, مہمان زیادہ ہے.
ان سے کہا گیا کہ ایک ہی روٹی ہے، کہا اللہ کی راہ میں وہ اسے خرچ کر دو، دے دی روٹی۔ انتظار کیا گیا، مہمان بھوکے ہیں، انتظار میں بیٹھے ہیں، کھانے کا کچھ پاس سامان نہیں۔ ایک انسان آیا کہ فلاں میرے مالک نے مجھے بھیجا ہے آپ کے گھر کھانا دینے کے لیے۔ دیکھا گیا روٹیاں 4 تھیں۔ دوسرا آیا کھانا لے کر کے میرے مالک نے آپ کو تحفتاً کھانا پیش کیا ہے۔ دیکھا گیا روٹیاں 6 تھیں۔ مختصراً عرض کر رہا ہوں۔ اب اس کے بعد پھر ایک بندہ آیا کہ میرے مالک نے آپ کے پاس تحفے میں کھانا پیش کیا ہے۔ دیکھا روٹیاں شمار کی 10 نکلی، کہا کہ یہ ہے، جو 4 تھی اس کو بھی واپس کر دیا، جو 6 تھی اس کو بھی واپس کر دیا کہ یہ میرا نہیں، کسی دوسرے کے لیے بھیجا ہوگا، تو نے بھول سے میرے گھر لے آیا ہوگا۔ تو جب 10 آئی کہا یہ میرا ہے، یہ تحفہ اگر کسی نے بھیجا ہے تو یہ میرا ہے۔ کہا ایسا کیوں؟ پہلے 4 آئی پھر 6 آئی، ان کو آپ نے واپس کر دیا، جب 10 آئی تو آپ نے رکھ لیا۔ کہا میرے رب کا وعدہ ہے کہ ایک خرچ کرو گے میں تمہیں 10 عطا فرماؤں۔ زکوٰۃ بندہ پہلے سال 10,000 نکالتا تھا، اب اگر اس کی حالت دیکھیں، اگر رضا الہی کے لیے نکالی ہے تو وہ اس سال 20,000 نکالے گا، 30,000 نکالے گا۔ پتہ کیا چلا کہ صدقہ دینے سے، زکوٰۃ صحیح معنوں میں رضا الہی کے لیے ادا کرنے سے مال بڑھتا ہے، مال میں اللہ پاک برکتیں عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا میں پھر کہوں گا کہ سوچ نمرود والی، قارون والی، فرعون والی، گستاخان اسلام والی سوچ ہمیں نہیں رکھنی ہے۔ ہمیں مصطفیٰ کے سچے غلام بن کر کے رہنا ہے۔ ہمیں سوچ صدیق و فاروق والی رکھنی ہے، سوچ غوث و خواجہ اور رضا والی رکھنی ہے۔ اللہ پاک تمام مسلمانوں کے مال میں۔ اب یہ بھی بات میں عرض کر دوں کہ زکوٰۃ کا حکم کس نے ارشاد فرمایا؟ اللہ پاک نے حکم دیا ہے، رسول پاک نے حکم دیا ہے۔ ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر انہوں نے خوشخبریاں زکوٰۃ ادا کرنے پر نہ سنائی ہوتی، اگر خوشخبریاں اور کتنا بڑا اجر ملے گا زکوٰۃ ادا کرنے پر اگر نہ بھی سنایا ہوتا، اور اس کے ادا نہ کرنے پر کیا وعید ہے، کیا عذاب ملے گا اس کے ادا نہ کرنے پر اگر وہ نہ سنایا ہوتا، تب بھی صرف ہمیں تو یہی دیکھنا ہے کہ محبوب کے منہ سے یہ بات نکلی ہے تو کرنی ہے۔ جنت ملے نہ ملے بس مصطفیٰ نے کہہ دیا ہے تو بات ختم ہے، آگے دوسری کوئی بات ہی نہیں۔ وہ اجر اور ثواب تو ملے گا ہی ملے گا۔ اگر ارشاد نہ فرمایا ہوتا، حدیثوں میں وہ ثواب اور اتنا بڑا اجر مذکور نہ ہوتا، پھر بھی دہن مصطفیٰ سے جو بات نکلی ہے، محبوب کی زبان سے جو بات نکلی ہے، ہم جن پر جان نثار کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے مقدس نور والے چہرے سے وہ بات، نور والی زبان اقدس سے وہ بات نکلی ہے، بس بات نکلی ہے تو کرنا ہے۔ حضور کی بات پر ہماری ساری تمنائیں ختم ہیں، بس حضور نے جو فرمایا ہے وہ فرمایا ہے، اسے کرنا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ ہمیں اللہ پاک اپنی راہ میں خوب جتنا بنتا ہے وہ تو ادا کرنا ہی کرنا ہے، اور اس سے زیادہ بہت ہی زیادہ مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک تمام مسلمان کی معاشی حالت اور اکنومی کو مضبوط فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم۔